میں صرف یہ بتا دوں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. استعفوں کے معاملے پر بڑی بحث چل رہی تھی اور بڑے دنوں سے یہ بحث چل رہی تھی. نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو کنونس تھے کہ سب کو استعفیٰ دینا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب وہ بھی کنونسڈ نظر آئے شروع کے دنوں میں. انہوں نے کہا کہ جو پی ڈی ایم میں لڑائی ان کو کہو ہم 2 قدم آگے بڑھ کے ان سے لڑیں گے، لیکن استعفے ایٹم بم ہے. یہ شروع دن سے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے. کیا موقف تھا بلاول صاحب کا، ذرا سنیے. جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے میرا ایک واضح پیغام کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، نہ الائنس آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے. ہم آگے 2 قدم بڑھ سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے 2 قدم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو بچانے اور عمران کو نکالنے کے لیے سندھ حکومت قربان کرنی پڑے وہ بھی کریں گے. کیا کہا تھا ذرا سنیے. اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ اسٹریٹجی، وہ طریقہ کار، وہ سب کچھ کا فیصلہ ہمارے پارٹی کی جماعت ہے. اس وقت تک پی ڈی ایم اکٹھی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو نوڈیرو کا جلسہ تھا اس میں کہا کہ عمران خان صاحب بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم میں لڑائی پڑ گئی. کیا کہا انہوں نے، ذرا یہ بھی سن. مردان کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نہیں آ سکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ ہاں بلاول بھٹو زرداری نہیں آیا، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. اور آج یہ کہے گا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں آ سکے، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. کل کو یہ دیکھے گا کہ کسی ریلی میں مریم نواز نہیں آ سکی تو تالیاں بجائے گا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. یہ یہاں تک پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے ایجنڈا پر سب لوگ اکٹھے تھے. اس کے بعد زرداری صاحب کی تقریر ہوئی اسی جلسے میں، جو آخری تقریر آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو سنا. انہوں نے کیا بات کی، کیا پیغام پی ڈی ایم کو دیا گیا یا صرف پی ڈی ایم کو دیا، یہ پیغام کسی اور کو بھی دیا گیا؟ کہا ذرا یہ سنیے گا. آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو. ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں. میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا. عمران خان کیا چیز ہے، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا. سوچ اور طریقہ بدلنے کا کہا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ساری ایک پیج پر آ جائے. وہ کون سی سوچ تھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ وہ کیا طریقہ کار تھا جس کی طرف زرداری صاحب اشارہ کر رہے تھے؟ اس کا اشارہ بلاول صاحب نے، میں بھی مریم نواز شریف صاحبہ اور مولانا صاحب کی اس میں نہیں جاتا کہ استعفوں پر انہوں نے کیا کہا. کہ مولانا صاحب نے کہا دیں گے تو چاٹیں گے نہیں، سب ہو گیا آر یا پار، استعفوں کا فیصلہ ہوگا. یہ جلسوں میں مریم بی بی نے بات کی. لیکن بلاول صاحب نے کیا وے فارورڈ دیا اپنی پارٹی کا. انہوں نے کہا ہر فورم پر چیلنج کریں گے، سڑکوں پر، عدالتوں میں، پارلیمان میں. سنیے گا. پورے پی ڈی ایم کو، اس حکومت کو ہر فورم پہ اور ہر ہتھیار کے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے. پاکستان کے سڑکوں پہ چیلنج کرنا چاہیے، عدالتوں میں چیلنج کرنا چاہیے، پارلیمان میں بھی چیلنج کرنا چاہیے، پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں چیلنج کرنا چاہیے. نو کانفیڈنس موشنز کی صورت میں اس حکومت کو سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے. یہ جو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا رائے ہے، ہم ان کو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کے سامنے پیش کریں گے. سی سی نے یہ سی سی نے فیصلہ کیا کہ ہر فورم پر، پارلیمنٹ، پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، نو کانفیڈنس کی صورت میں سینٹ الیکشنز لڑ کر اور اکٹھے لڑ کر ان کو چیلنج کریں گے. حتمی فیصلہ انہوں نے یہ ضرور کہا پی ڈی ایم کی کنسنسس اور پھر سی ای سی کے دوبارہ اپروول سے ہوگا. اس سے پہلے جب پوچھا جاتا تھا بلاول صاحب سے کہ استعفوں کا کیا کریں گے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کا فیصلہ سی سی کرے گی. کل سی سی نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے دینے کو تیار ہے.
یا نہیں ہے. کل دوبارہ یہ بال پی ڈی ایم کے کورٹ میں پھینک دی گئی. حالانکہ اٹس اے ویری سمپل ڈیسیجن. باقی دونوں جماعتیں تیار بیٹھی ہیں, مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان اینڈ دا ریسٹ. یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کو کرنا تھا, لیکن کل کی پیپلز پارٹی کی سی کے بعد آج جشن منا رہی ہے حکومت. بار بار کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیں, اس کے بعد پھر میں ذرا سر آپ سے پوچھتا ہوں. سوچیں یہ جشن چل رہا ہے ان کا, سارے وزیر بیٹھ کے, ہر بندہ ٹی وی پر آ کر کیا کچھ کہہ رہا ہے, سنیں. کل تو ان کا جو پورا پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا ایسا تیر چلا کہ پاش کر دیا. پی ڈی ایم کی قیادت کو تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیے. بلاول بھٹو زرداری نے آپ کی نظریے کو پار کر دیا ہے. پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ جڑا کل حال بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے کیا ہے. افسوس کہ آپ کی گڑی خدا بخش کی یاترا بھی وہ کام نہ کر سکی. ان کی پارٹی نے کہا کہ ہم استعفے کیوں دیں, ہم سینٹ میں دوسری بڑی پارٹی بننے جا رہے ہیں. جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا اور استعفے بھی نہیں دیں گے. بلکہ مریم صفدر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد. آپ نے دیکھا انہوں نے نعرہ لگوایا, اور دوسری طرف زرداری صاحب نے بدلے لیے سارے. سو یہ شبلی صاحب آپ کیونکہ موجود تھے اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ سے لگایا. جشن تو آپ بھی منا رہے تھے, کیوں منا رہے ہیں؟ ابھی تو استعفے آف دا ٹیبل تو نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھنا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ ہوئے. کیمپین چلی ان کی, کیمپین فیل ہو گئی. یہ جو آج باتیں مختلف جماعتیں مختلف ان کی جو کر رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ ان کو کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ نہ دیں. اصل میں ہوا کیا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ عوام کبھی بھی اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی جبکہ وہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے, یہ ملک کے لیے نہیں ہو رہی. تو عوام نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. اس سے جو ہے تو اختلافات قدرتی باتیں, بیکاز وہ جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو the winner has many fathers and success has many fathers and failure is an orphan. So جب یہ orphan ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے اپنی آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم تھریٹ ختم ہو گئی ہے؟ اٹ از گون. یہ ختم ہو چکی ہے, یہ دفن ہو چکی ہے. کبھی تھی تھریٹ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. لاہور کے جلسے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو اندر کھانے کی باتیں کرتے ہوتے تھے یہ ان کو مشکل تھی. ویسے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں جہاں تک ہمارا کیسے مانے گا ٹی وی. نہیں انفارمیشن منسٹر کی بات نہیں ہے, میں شبلی فراز بات کر رہا ہوں, میں ایز اے پاکستانی بات. بٹ یو آر اسپیکنگ ایز این انفارمیشن منسٹر سر. مسئلہ یہ ہے کہ اب تھریٹ ختم ہو گئی آپ کے خیال میں؟ پی ڈی ایم ہم دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایکسپوز ہو گئی. پی ڈی ایم ایکسپوز اس طرح سے ہوئی کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ڈفرنٹ ان کے پریزیڈنٹ سے شروع کر دیتے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ ان کے ساتھ کراچی میں نہیں تھے, کدھر نہیں تھے, مردان نہیں تھے, ادھر نہیں تھے, ادھر نہیں تھے, لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان کی جو اپنی جو پارٹی کے جو انہوں نے جو گروپ بنایا ہوا تھا, اگر آپ کا جو ہے جو ٹاپ بندہ جو آپ نے لگایا ہوا ہے وہی ڈسکریڈٹ ہو جائے, وہ اس کے پارٹی کے اندر الٹا ایک تحریک چل پڑے, اس کے خلاف چل پڑے. تو جہاں تک کہ مریم ان کی اس کا تعلق ہے, وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایمیچورز جو ہے نا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی اس پوری جو تحریک ہے نا, ایمیچور نے تانوں مصیبت پائی. نہیں ٹو دا کنٹری, شی از آور بیسٹ بیٹسمین, شی از آور بیسٹ بیٹسمین. اس نے جدھر بھی اپنی وہ کیا ہے, منہ کھولا ہے, جدھر بھی کوئی بھی وہ بنائی ہے, اسٹریٹجی بنائی ہے, وہ بالکل فیلور کی طرف گئی ہے. آج آپ نظر نہیں آتا, نہیں آپ ہنس تو رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ واٹ از دیئر پریڈیکمنٹ, کیا ان کی حالت کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. I may agree کہ ان کو مسئلہ ہے, but I don't have to agree کہ مریم نواز شریف آپ کی اوپننگ بیٹسمین ہے اور ان کی نہیں she is our best player. میں فاسٹ بولر نہیں ہے. میکسیمم انہوں نے ہمارے لیے فائدہ کیا ہے, اس کی وجہ دوسری بات بتاتا ہوں. دیکھیں ان کا سر مریم نواز اگر سڑکوں پہ نہ ہوتی تو آپ کو خیال میں کیا ہو رہا تھا؟ نہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں ابھی بھی نکل ہیں. کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا تھا لاہور میں؟ ہم نے تو نہیں روکا تھا, سارے پاکستان نے دیکھا. ہولڈ آن, لیٹ می جسٹ واک یو تھرو یہ جتنا بھی ان کا ہوا ہے. آپ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایک ایسی اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں کہ آپ اپنی سارے کارڈ جو ہے نا وہ شو کر دیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم استعفے دیں گے, انہوں نے کہا کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے, انہوں نے کہا کہ ہم پورے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ جلسے جلوسے کریں گے. ہوا کیا؟ سنے تو صحیح نا, آپ لانگ مارچ چلیں یار, میں آپ کو میری بات میں عمران خان صاحب نے کیا اپنا لانگ مارچ جو دھرنا رات کو سیکریٹلی کیا تھا, انہوں نے بھی مہینہ پہلے سارا بلڈ اپ کیا تھا. نہیں دیکھیں ہم تو دیکھیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہولڈ آن دیکھیں ہماری پوزیشن 2 مہینے پہلے ہم میں وہ ویسیلیشن نہیں تھی, ہمیں وہ کمٹمنٹ تھی, ہم ایک پارٹی تھے.
ٹھیک ہے, ہم نے جو ڈیسائیڈ کرنا تھا وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. ان کا تو پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے اناؤنس کر کے انہوں نے کارڈز شو کیے ہیں. کارڈز تو شو کرنے پڑتے ہیں سر. نہیں کچھ کارڈز آپ اپنے چیسٹ کے قریب رکھتے ہیں, باقی سارے کارڈز. اچھا, سب سے اس پوری اسٹریٹجی میں سب سے جو پورٹنٹ وہ ہوتا, وہ ایکشن ہوتا, وہ کیا ہوتا؟ وہ تو استعفے ہوتے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ استعفوں کی بات کرتے ہیں, آج ان کے 2 ممبران اسمبلی آئے تھے. میں اس کے اوپر سیپریٹلی کرنا, اس کا سیپریٹ سیگمنٹ کرنا. نہیں, سیپریٹ سیگمنٹ نہیں نا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اگر ان کی اپنی کلوزسٹ فیملی, ان میں ایک ایم این اے جو ہے, میں آ رہا ہوں, میں نے اس پہ پوری بات کرنی ہے. آئی ایم سیئنگ کہ زبیر صاحب ایک تو جو سب سے بڑا پرابلم ہوا پی ڈی ایم کا اس وقت, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ان بٹ آف اے ڈسرے. میں نے کل مریم بی بی کو سنا جنہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ باہر نکلے ان کا تو نام بھی کوئی نہیں جانتا. آئی تھنک شی ڈزنٹ نو پاکستانی پالیٹکس ٹو ویل جسٹ یٹ. تھینک یو. شرانی صاحب وہ آدمی تھے جن کے بارے میں مولانا صاحب 2002 سے 7 کے اسمبلی میں کہتے تھے جو بلوچستان کا فیصلہ ہوگا مولانا شرانی کریں گے. جب وہ بلوچستان میں کاف لیگ کے ساتھ حکومت میں تھے, ڈیل جب کی انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ, شرانی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے ہیں 2016 تک. اس سے پہلے کوشچن یہ کہ پی ڈی ایم مولانا صاحب کی پارٹی انڈسر ہے, استعفوں پہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہیز سڈنلی اسٹوڈ دی ادر وے آن ریزگنیشن which they are saying is the most potent threat. It's firing in all directions. Is that not something which جو وہ چیز نہیں ہے جو کسی بھی ایک تحریک کو خراب یا اس کو ہرٹ کرنا چاہ سکتے؟ میں جواب دینا شروع کروں گا تو مجھے کاؤنٹر نہیں گا. کاؤنٹر ان کو بھی کہا تھا, یہ مجھے میں نے کہا ایک چودھری نثار تھے نا, بہت پوٹنٹ تھے نا, بہت بڑے سیاستدان تھے, پی ایم ایل این کے بہت بڑے کھلاڑی تھے نا, اور جگہ جگہ آپ ریفرنسز جس طرح آپ نے مولانا شرانی کے دیے 2, ان کے آپ 50 دے سکتے ہیں کہ جہاں میاں نواز شریف نے ان کے بارے میں یا ان کا جو تھنکنگ گون. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ساری عمر کے لیے یا سارے اس کے لیے ایک بندہ ہے جو 2002 میں تھا اتنے ہی امپورٹنٹ وہ 2020 میں. اینڈ ان اینی کیس مولانا شیرانی اور جے یو آئی ایف کا یہ اپنا مسئلہ ہے, اور اس میں بھی حقیقت ہے جو میں مانتا ہوں کہ جب آپ اتنی مولانا کو تو ڈیفینڈ نہ کریں نا, میں تو صرف آپ کو ایک لارجر بریک ڈاؤن دیا ہے, میں آ رہا ہوں کہ دس از واٹ از ہرٹنگ پی ڈی ایم. آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. دیکھیں جب آپ کبھی بھی اتنی بڑی موومنٹ اور 11 جماعتیں اس میں شامل ہوں گی, 11 جماعتیں ہیں بنیادی طور پہ تو 3 ہی ہے نا سر. ٹھیک ہے چلیں 3-4 جو فیصلہ تو آپ تینوں نے کرنا نا, جو وہ بھی 2 نے کرنا, تیسرا تو آپ کو پول اراؤنڈ کر رہا ہے. از ویری ویری امپورٹنٹ. Exactly. PMLN and People's Party, sir. Eventually یہ 2 پارٹی ہیں. What I am saying is کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی ایک آبجیکٹیوز پولیٹیکل فلسفی ہے, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنی بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ بنانے جا رہے ہیں, اور آپ یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو نہیں آئے گا. بالکل ہوگا, اور ہمیں تھا بھی اس قسم کا انڈرسٹینڈنگ. سو آئی ڈونٹ تھنک سو, نہ ان کو ایسا خیال تھا نہ ہمیں ایسا تھا. ود ان دا پولیٹیکل پارٹی, ود ان آور اون پولیٹیکل پارٹی ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں, اور ایسے جیسے جیسے تحریک چلتی جاتی ہے وہ ڈفرینٹ پوائنٹس. لیکن تحریک کیوں جاتی ہے نا جی, آپ نے شروع میں اس کو اچھا خاصا اٹھایا ہوا تھا, گجرانوالہ جلسہ, کوئٹہ, کراچی, پشاور اٹھ رہی تھی, اینڈ سڈنلی ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تھوڑی سی فلیٹ آؤٹ کر کے نیچے کی طرف آنی شروع ہوئی؟ فلیٹ آؤٹ ہو کے, بیکاز بہت سے لوگوں کی نظر میں اور ہماری نظر میں بھی, دیکھیں ایک اس کا تھا جو آپ نے کہا نا گجرانوالہ سے شروع کر, اٹس اے نیو فینومینا کہ جلسے کر رہے ہیں, ہر صوبے میں جا کے جلسے کر رہے ہیں. واٹ نیکسٹ ایک امپورٹنٹ کویسچن تھا جو بہت پہلے سے تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, ایک بڑا امپورٹنٹ چیز تھی. تو اس کو ہم نے کہا کہ ہم نے ایک, ہماری نظر میں ہمارا اوپینین, ان کا اوپینین ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, آپ کا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, ہم نے الٹیمیٹ گول وہی ہے, صرف یہ ہے کہ اسٹریٹجی الٹیمیٹ گول استعفے ہے یا حکومت گرانا؟ جی استعفے, پتہ حکومت گرانا استعفے اس کے لیے آپ کے خیال میں سب سے استعمال ہوں گے, ماسٹر سٹروک کیا ہوگا اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے؟ میرے اپنے خیال میں استعفے ہوں گے فائنلی آفٹر دا لانگ مارچ. اور آپ کو لگتا ہے کہ سب پارٹیاں اس پہ ایگری کر جائیں گی؟ دیکھیں اب سب پارٹی, اب یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی از پرابلی اسٹینڈنگ سم ویئر ڈفرنٹ. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ ان کی سی سی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ لے کے جائیں گے پی ڈی ایم میں. 1 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے.
اب وہ آ کے میں اس کا آپ کو ایک مشورہ دے دوں. جی مخلصانہ بڑا اچھا امپورٹنٹ. نہیں اگر ان کی حکومت گرتی ہے اس سے میں ضرور آپ کا مشورہ. میں آپ کو ایک مخلصانہ لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں آپ کے. جب ایکسٹینشن کا قانون اگلے دن اسمبلی میں آنا تھا تو رات کو 12 بجے تک آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی والے اکٹھے بیٹھے رہے, آپ کو یاد ہوگا. اور اس میں کہا یہ گیا پیپلز پارٹی کی طرف, ہماری سی سی نے فیصلہ کر دیا سر امینڈمنٹ کے بغیر تو قانون ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بتا دیں, انہوں نے کہا جی سب کو بتا دیں. اور پیپلز پارٹی کا وفد 12:30 بجے اٹھ کے وہاں سے چلا گیا اور آپ کی پارٹی کو مصیبت پڑ گئی کہ یار اگر انہوں نے کل امینڈمنٹ کو سپورٹ کر دیا تو ہم کیا کریں گے. فیصلہ ہوا کہ صبح 9:30 اسمبلی میں ملتے ہیں, اگر یہ کھڑے رہے تو پھر ہم وہاں بیٹھ کے اپنا فیصلہ کر لیں گے. صبح 8:30-9 بجے کے قریب پیپلز پارٹی کا فیصلہ بدل گیا, کہا جی ہم بغیر کسی ترمیم کے اس بل کو. سو سی سی کا فیصلہ اتنا ہی اہم ہے پیپلز پارٹی میں, صرف آپ کی مشورے کے طور پہ میں آپ کو بتا. لیکن اگین دیکھیں وہی جو میں آپ کو آف دا ایئر پروگرام میں کہہ رہا تھا, پیپلز پارٹی کی سٹیکس ڈیفرنٹ ہے, ہماری ڈیفرنٹ ہے, جے یو آئی. لیکن اگر پیپلز پارٹی نے استعفے نہ دیے تو پھر کیا ہوگا, کیا آپ پھر بھی استعفے دیں گے؟ پیپلز پارٹی نے اگر استعفے نہ دیے تو اس کے بغیر ایک تو میں اس پر جانا نہیں چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتا؟ جائیں نا, بات تو آپ نے کی آج بیٹھ کے وہاں پہ ساری. سن تو لینا, وہ پھر یہ ہوتا ہے جو آپ کے زبیر صاحب نے یہ بول دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا. پچھلے 2 دن سے تو یہی گفتگو کر رہے ہیں آپ کہ اگر انہوں نے استعفے نہ دیے تو ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, بالکل یہ بات ہوئی ہے, لیکن اس کی جو بات اور اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ آئی تھنک میں آئی ڈونٹ تھنک سو وہ کر. لیکن وی آر پھنس جائیں گے نا, اتنا تو مان لیں. نو وی آر آپ کے اکیلے ہماری طرف سے پی ٹی آئی آ جائے تو اور زیادہ اچھا ہو جائے. لیکن مولانا کے پاس استعفے ہیں کوئی نہیں, استعفے آپ کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں, اگر وہ پیچھے ہٹ کے تو آپ استعفے تو کسی کام کے نہیں. 100 کراس کر گئے نا استعفے, 100 کراس کر گئے نا استعفے, تو یہ اسمبلی نہیں چل سکتی. سر تواڈے 2 نہیں کراس کر رہے, تسی 100 کراس کران دے چکر. میں آتا ہوں 2 والوں استعفوں پہ. میں ذرا پیپلز پارٹی کو 20 منٹ. نفیسہ شاہ صاحبہ, لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفوں پر کنونسڈ نہیں ہے ابھی تک, از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں, جو کل چیئرمین صاحب نے پریس ٹاک کی, بہت ہی واضح اس میں جو ہمارا پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ 20 ستمبر کا جو اعلامیہ ہے اس کے 2 حصے تھے. پہلا حصہ جو ہے وہ ہمارا آئیڈیولوجیکل ایجنڈا ہے, جو جمہوریت کی انہوں نے جو آ کے جڑیں کمزور کی ہیں اس کو بحال کرنا ہے, پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ بحال کرنا ہے, اور اس میں کئی سارے اور نقطے بھی تھے. اور اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ ایکشن پلان تھا. اس ایکشن پلان میں 6 یا 7 نقطے تھے جس میں استعفوں کا آپشن جو ہے, جو میں کہتی ہوں وہ نیوکلیئر آپشن ہے, وہ فائنل آپشن ہے, وہ آخری آپشن ہے, اور وہ اس وقت استعمال ہونا چاہیے جو ڈیسائسو ان ڈنڈورچیوں کو. جی لیکن جب آپ کہتے ہیں پارلیمان, پنجاب اسمبلی, قومی اسمبلی, نو کانفیڈنس, سینٹ کا الیکشن, اس کے بعد جب یہ اگر آپشن آپ نے نیوکلیئر استعمال کیا, اس کا مطلب آپ کا اس کا 5-6 مہینے تک اس آپشن کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, اس وقت اب جو میں آپ کو تھوڑا سینٹ کے حوالے سے بتاؤں نا, جو سینٹ میں ایک بہت ہی اس کے اوپر ہائپ کریٹ ہوا. We must understand کہ سینٹ ایک آئینی ادارہ ہے. بہت سمجھ آتی ہے میم, یہ بات سارے کلیئر کر چکے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فروری میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے یا مارچ میں. مسئلہ یہ ہے میم کہ آپ الیکشن, پارلیمنٹ, نو کانفیڈنس موشنز, اگر یہ سارا پروسیس میں جائیں گے تو یہ 5-6 مہینے سے چھوٹا پروسیس تو نہیں ہے یہ, کم از کم ہو سکتا ہے 5-6 مہینے لگے, ہو سکتا ہے 3 مہینے لگے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ یا کم. لیکن دیکھیں جو بھی آپ کریں گے جی اس کے لیے حکومت تو اس میں ایک ہے, باقی آئینی اصلاحات ہیں, آگے جو جمہوریت اسٹیبلشمنٹ کا رول کا خاتمہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ایک دن کے لیے تو نہیں بنا ہے, 1 سال کے لیے پی ڈی ایم. یہ تو اصلاحات بھی کرنی ہے ابھی آپ نے, جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کرتی ہے, جو چارٹر آف نفیسہ شاہ صاحبہ, ابھی آئینی اصلاحات بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے, اس میں الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے. اور یہ تو 8 مہینے سال کا پروسیس لگ رہا ہے مجھ کو جو آپ بات کر رہے ہیں. جتنا بھی لمبا لگے, لیکن ہمارا پہلا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو ہم پریشرائز کریں کہ یہ گھر جائیں, اور اس میں عوامی رابطے وغیرہ یہ ساری مہم کا حصہ ہے, جس میں لانگ مارچ بھی ہے, جس میں استعفے بھی ہیں. لیکن میں سینٹ کا ایشو آپ کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں سینٹ آپ سے ایگری کرتا ہوں, سینٹ از اے ڈفرنٹ ہاؤس, سینٹ میں نمائندگی ڈفرنٹ ہے ٹو قومی اسمبلی اینڈ صوبائی اسمبلی. یہ میں آپ کی بات کنسیڈ کرتا ہوں کہ اس کو ڈفرنٹلی دیکھنا چاہیے. اس کو یہ پرماننٹ باڈی ہے, یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا, پرماننٹ باڈی ہے. آج اگر کوئی سینیٹر الیکٹ ہوگا وہ 6 سال کے لیے رہے گا, بالکل ٹھیک. یہ حکومت چلی جائے گی, سینیٹر ہوگا, سینٹ ہوگی.
بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سال لگ جائے, سوا سال لگ جائے, یہ سارا پروسیس ہونے میں وہ سینٹ الیکشن سے باہر نہیں رہ سکتا. یہ آپ کی بات ہم نے پہلے ہی مان لی اور آپ کی بات کو کہا کہ یہ بالکل درست فرما رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی ٹھیک کہہ رہی ہے اس بات پہ, لیکن جو اس بات میں پھنس گیا ہوں کہ سال سوا سال بھی لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں الیکٹورل ریفارمز بھی کرنی ہے, اس میں آئینی اصلاحات بھی کرنی ہے, اس میں وہ نو کانفیڈنس موشنز بھی آئیں گی, پرابیبلی اسپیکر, پرابیبلی پرائم منسٹر. سو یہ پروسیس, سپوزنگ آج عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں اور وہی اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں رہتا ہے, تو کیا رزلٹ آئے گا اس کا؟ کیا رزلٹ آئے گا؟ پھر سے ہم وہی روئیں گے دھوئیں گے کہ بھائی یہ الیکشن ایک اور چوری ہو گئی. کیا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز بار بار چوری ہو؟ تو ہمیں وی ہیو ٹو گو